خوشیاں مناؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ناپسندیدگی کو اٹھا لیا. پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منانا, اس کی رحمت پر جشن منانا, اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو وہ مال و دولت کی شکل میں ہو, وہ اعمال کی شکل میں ہو, تو تمہارا وہ خوشیاں منانا اس جمع کیے ہوئے مال و دولت سے افضل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ افضل ہو جائے گا. تو اب جمع کرنے کا تعلق اور خوشیاں منانے کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ جب فرمایا جائے فَلْيَفْرَحُوا کہ خوشیاں مناؤ, تو ظاہر ہے اس پر کچھ خرچ تو ہوگا. آپ کو مسجد بھی سجانی ہوگی, جھومر بھی لگانے ہوں گے, ڈیکوریشن بھی کرنا ہوگا, پینٹنگ بھی کرنی ہوگی, سجاوٹیں بھی کرنی ہوں گی, میلاد بھی منانا ہوگا, لنگر بھی کرنے ہوں گے, اور اس بھاؤ نگر کی جامع مسجد کی طرح آپ کو بریانی بھی پکانی ہوگی. تو ظاہر ہے اس پر کچھ خرچ تو ہوگا, مفت میں تو نہیں ہوگا. تو تمہارا اس جشن پر خرچ کرنا, تمہارا اس خوشی پر خرچ کرنا تمہارے اس جمع کیے ہوئے مال اور اعمال سے افضل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا, اور نہ کہ حکم دیا بلکہ ہوا خیر دے کر اس کی افضلیت قرار دی کہ افضل عمل ہے. کیا ہے؟ افضل عمل ہے. تو جب میرا فضل اور میری رحمت شامل ہو تو جی بھر کر خوشیاں منایا کرو. تو حضرات اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہے اور اس کی رحمت کیا ہے. تو قرآن میں ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ صحابہ کو اور مومنین کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, کہ اگر تم پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یعنی اگر تم میں میرا محبوب تشریف نہ لاتا تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے. تو تمہیں شیطان سے کس نے بچایا؟ تمہیں شیطان سے کس نے بچایا؟ تمہیں گمراہی سے کس نے بچایا؟ تو میرے محبوب کی آمد و بعثت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے تم پر. پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس میں اپنے عظمت والے حبیب کو بھیجا. پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کے خدمات نبوت, انعامات, تذکیر و تشہیر کو بیان فرمانے کے بعد آخر میں فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ اگر تم میں میرا محبوب تشریف نہ لاتا تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. سوچو تمہیں گمراہی سے کس نے بچایا؟ تم جہنم کا ایندھن بن چکے تھے, تم روشنی سے بھٹک گئے تھے, تم ہدایت سے بھٹک گئے تھے, تم اندھیروں میں گھوم رہے تھے, تمہیں ہدایت یافتہ کس نے بنایا؟ تو مقصود کیا تھا اللہ کا؟ اللہ کا مقصود گمراہی سے بچانا تھا. تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر نبی یا رسول کے وسیلے سے وہ ہم کو ہدایت دے سکے؟ ارے اس بات پر قادر ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, وہ ہمارے ذہن و دماغ میں ایسی بات ڈال دے کہ یہ راستہ حق ہے, اس پر چلو تو ہم لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. مگر حضرت آدم سے لے کر کے آج تک کوئی ایک ایسی قوم, کوئی ایک ایسی ملت, کوئی ایسا قبیلہ, کوئی ایک آدمی آپ ایسا بتاتے ہیں جس کو بغیر نبی کے وسیلے سے ہدایت ملی ہو. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے لیے نبی کو وسیلہ بناتا ہے. یعنی جس نے نبی کو وسیلہ بنایا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا, اور جس نے نبی کو وسیلہ نہ بنایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ وہ گمراہ ہو گیا, وہ بھٹک گیا. تو حضرات تبھی تو شاعر فرماتا ہے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بن وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو میرا محبوب آیا, میرے محبوب کی آمد و بعثت ہوئی, وادی عرب میں میرے محبوب کی ولادت ہوئی, تم پر انعامات ہوئے, تم کو قرآن ملا,
تم کو ایمان ملا، تم کو اسلام ملا، وہ کعبہ بھی ملا جو میرا گھر تھا، مرکز توحید تھا، مگر تم اس کو بھول چکے تھے۔ تم خانہ کعبہ میں ننگا طواف کیا کرتے تھے، تم سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، تم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، خدا کو تم بھول گئے تھے، رسول کو تم بھول گئے تھے، ہدایت کو تم بھول گئے تھے، تم جہنمی ہو چکے تھے، تم ایندھن دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے، میرا محبوب آیا تم کو جنتی بنا دیا۔ تو شاعر فرماتا ہے مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو۔ ہم تمام لوگ مایوس بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، تو شاعر اسی کے تحت فرماتا ہے کہ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد۔ مایوس و گناہگار زمانے کو بتا دو، بخشش کے تصور سے بنا جسم محمد، اور عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے آسان عمل یہ ہے کہ تم اگر اس بات پر عمل کر لو تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ اپنے شعر میں فرماتا ہے کہ عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، عصیان کی معافی کا یہ آسان عمل ہے، تم شام و سحر چوما کرو اس میں محمد۔ تو حضرات، جہاں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور حکم دیا کہ خوشیاں مناؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و بعثت، حضور کی آمد تم پر، یہ میرا فضل بھی ہے تم پر اور میری رحمت بھی ہے تم پر۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم نے آپ کو خالص رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، پھر چاہے وہ مؤمنین ہوں، مؤمنین کے لیے رحمت، منافقین کے لیے رحمت، وہابیوں کے لیے رحمت، اور تمام جنات کے لیے رحمت، چرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے رحمت، ہم نے آپ کو فقط رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ، اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے قرآن کو بھی رحمت بتایا ہے، قرآن کو بھی رحمت بتایا ہے، شب قدر کو بھی رحمت بتایا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جشن نزول قرآن یعنی شب قدر منانا ثواب، اور جشن جس کے وسیلے سے یہ قرآن ملا اس کا جشن نہ منایا جائے۔ یہ 40 دن کے مولوی یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ جشن میلاد منانا شرک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے قرآن کیا کسی 40 دن کے مولوی پر اترا؟ کیا قرآن ہم پر اترا؟ کیا قرآن آپ میں سے کسی پر اترا؟ ارے ہم نے تو نہ اترتا دیکھا نہ اتارتا دیکھا۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، لب وہی زبا وہی، وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبا جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو زبان وہی، لب وہی، الفاظ حضور کے منہ سے لبوں سے نکلے، حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ اگر حضور فرماتے کہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو ہمارا قبلہ شمال ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سمت کا محتاج نہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تمام سمتیں اسی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سمت کا محتاج نہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت ہوئی، صدیوں سے بیت المقدس مومنین کا قبلہ رہا ہے، صدیوں سے نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے، مگر حضور نے توجہ کی، حضور نے رغبت کی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے محبوب ہم آپ کے قبلے کو پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس میں میں راضی ہوں، بلکہ فرمایا جس پر آپ راضی ہو۔ تو